بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کے سپاہی۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ چھٹے دن میں شامل ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کی طرف سے جو ہے وہ بڑے بڑے نقصانات کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ پہلے وینزویلا کے صدر اور اس کی مسز کو اٹھا کے لے آئے، اس کے بعد ایران پر اسرائیل کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا، جس کا چھٹا دن جاری ہے۔ اور اب جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ ایران کے بعد کیوبا کی باری ہے۔ بین الاقوامی معاشی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ صرف گزشتہ 2 دنوں کے اندر 3.2 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو ہے نقصان ہوا ہے۔ امریکہ کے اندر سینیٹرز آواز اٹھا رہے ہیں، سابق وزیر خارجہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور ایک سینیٹر نے تو جو ہے اس کو مذہبی جنگ قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے فائنینشل ٹائم کے مطابق جو ہے وہ خلیجی ممالک جو ہے وہ امریکہ سے اپنا سرمایہ جو ہے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب تو خلیجی ممالک کے تاجر بھی پھٹ پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ آخر کیوں شروع ہوئی۔ اسی طرح جو ہے پاسداران انقلاب ایران کا بیان آیا ہے سخت ترین، اور ایران کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ روسی وزیر خارجہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ روسی میڈیا نے جو بتایا ہے کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا بحری بیڑا ہے ابراہیم لنکن، اس پر جو ہے ایرانی بحریہ نے جو ہے وہ ڈرون سے اٹیک کیا ہے، اور وہ خلیج سے نکل کر تقریباً 1000 کلومیٹر دور جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خلیج کے اندر جو معاشی بحران آ چکا ہے اور سیاسی بحران آ چکا ہے، اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا کیا دعوے ہیں۔ بیروت پر جو ہے مسلسل اسرائیل کی بمباری ہو رہی ہے، 80,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، 123 کے قریب جو ہے وہ لوگوں کی شہادتیں ہیں، اور تقریباً 680 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ دونوں طرف کے دعوے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز جو 2006 سے مسلسل 4تھی دفعہ سینیٹر ہیں اور آزاد سینیٹر ہیں، لیکن اکثر جو ہے ڈیموکریٹ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے نیتن یاہو کو ٹویٹ کے اندر اپنے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ نیتن یاہو ایک انتہا پسند رہنما ہے جس نے غزہ میں 75,000 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ وہی انتہا پسند تھا جس نے کہا تھا کہ عراق پر حملہ مشرق وسطیٰ میں بڑے مثبت اثرات پیدا کر دے گا۔ وہی شخص دہائیوں سے امریکی صدور پر ایران کے ساتھ جنگ کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ آخر کار اسے ایک ایسا صدر مل گیا جس نے ہاں کہہ دی۔ یہ ایک المیہ ہے۔ انہوں نے جو صدر کا اشارہ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہا ہے کہ آخر کار انہیں ڈونلڈ ٹرمپ مل گئے، جنہوں نے ان کے کہنے پر جو ہے وہ جنگ میں حصہ لیا۔ امریکی سابق وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا جو بیان آیا ہے وہ بھی انہوں نے سخت لہجہ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اس جنگ کے اندر چلا گیا اور تیزی سے امریکہ کا جو ذخیرہ تھا اسلحے کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یوکرین کو جو وہ سپلائی دے رہا تھا انٹرسیپٹر، وہ بھی اب اس کو نہیں دے پا رہا، اور وہاں پہ جو ہے وہ رشیا جو ہے اس جنگ پہ جو ہے مسلط ہوتا جا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ الٹا جو ہے وہ انٹرسیپٹر آپ یوکرین سے مانگ رہے ہو۔ تو اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک سینیٹر جو ہیں لنزے گراہم جو ہے، انہوں نے اس جنگ کو مذہبی جنگ قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذہبی جنگ ہے اور اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے۔ فائنینشل ٹائم کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ فائنینشل ٹائم کی ایک اہم رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جنگ کے باعث خلیجی ممالک اب امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کا عرصۂ نو جائزہ لے رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج کی بڑی معیشتیں جن میں UAE، سعودی عربیہ اور قطر شامل ہیں، اس بات پر غور کر رہی ہیں کہ موجودہ معاہدوں میں موجود فورس میجر کی شکل استعمال کر کے بعض سرمایہ کاری کے منصوبوں کو روک دیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق ان ممالک نے حالیہ برسوں میں امریکہ میں سینکڑوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے وعدے کیے تھے، لیکن اب خطے میں جنگ اور سلامتی کی صورتحال کے باعث وہ اپنے مالی مفادات اور معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ واشنگٹن ٹائم کے مطابق اس ممکنہ فیصلے نے واشنگٹن میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ خلیجی سرمایہ کاری امریکی معیشت کے لیے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ امریکہ سے جو ہے وہ سرمایہ کاری نکال رہے ہیں، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ خلیجی ممالک کا جو دورہ کیا تھا اور اس کے اندر جو ان سے وعدے کیے گئے تھے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے، تو اس جنگ کی وجہ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پر شروع کی، اس سے جو ہے اب سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ امریکی معیشت کی طرف آ رہا ہے، اور خلیجی ممالک جو ہے اپنا پیسہ انویسٹ کرنے سے اب کترا رہے ہیں۔
سعودی عرب کی طرف سے بڑا بیان آیا ہے، اور یہ بیان جو ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود کا بیان ہے، جس میں انہوں نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بولا ہے کہ انتہا پسند اسرائیلی حکومت امن نہیں بلکہ تشدد اور تباہی کی خواہاں ہے، اور یہ بات غزہ ہی میں واضح ہو گئی تھی۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ اب کھل کے بیانات دے رہا ہے اسرائیل کے خلاف بھی کہ خطے کا جو امن ہے خلیج کا، وہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے ہے اور جنونی پن کی وجہ سے ہے۔ یو اے ای کے معروف بزنس مین خلیف الحبتور نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سخت لہجے میں کھلا خط لکھا ہے۔ اس خط کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں انہوں نے سیدھا سوال پوچھ لیا ڈونلڈ ٹرمپ سے، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ہمارے خطے کو ایران کے ساتھ جنگ میں دھکیل دیں؟ کیا آپ نے اس جنگ کے نتائج اور نقصان کے بارے میں سوچا تھا جب آپ نے ایک قدم اٹھایا؟ آج خلیجی ممالک میزائل حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے اور پورا خطہ عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے سوال پوچھ دیا ہے کہ کس کے کہنے پر؟ ہم تو اس جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، تو کیوں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں اس جنگ کے اندر دھکیل دیا ہے، اور اب جو ہے ہم مسلسل جو ہے وہ معاشی نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ جرمن صحافی فلوریان کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی جو ہے وہ بالکل صحافیوں کو اجازت نہیں دے رہے، جس جگہ پر جو ایرانی میزائل لگتے ہیں نقصان ہوتا ہے اس کی نہ فوٹیج بنانے دیتے ہیں، نہ اس کی جو ہے ویڈیو بنانے دیتے ہیں، اور ان کو خدشہ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ سیکورٹی امپیچ ہوگی اور ایران کو جو ہے کہیں اور زیادہ معلومات ہمارے جو ہے وہ علاقے کے بارے میں نہ پتہ چل جائے۔ امریکہ کے سینٹ کوم کے کمانڈر نے بتایا ہے کہ ایران کے 20 بحری جہازوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور 90% ایران کی جو ہے وہ میزائلی حملوں میں کمی آئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دعوے کے مطابق ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ایران جو ہے وہ لگاتار میزائل سے حملے کرتا جا رہا ہے۔ ایران کی طرف سے جو بیانات ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نانائی نے کہا ہے، ایران کسی بھی طویل جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران جلد نئے اسٹریٹجک ہتھیار متعارف کرائے گا جو ابھی تک استعمال نہیں کیے گئے۔ اگر جنگ جاری رہی تو دشمن کو مزید دردناک ضربیں لگیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے ہم مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، لیکن اسی دوران جو ہے امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے ہم پہ حملہ کیا، ہمیں دھوکہ دیا۔ اب اگر جو ہے ہم پہ زمینی وار کرے گا، وہ آئے گا، تو ہم ہر طریقے سے حملے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو ہے وہ دلدل ثابت ہوگا ایران اگر انہوں نے زمینی حملہ ہم پر کی۔ روس کے وزیر خارجہ کا سخت بیان آیا ہے، وہ بیان میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ روس ہر ممکن کوشش کرے گا کہ ایسے ماحول پیدا کیا جائے جس میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنا ناممکن ہو جائے۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ کارروائی مشرق وسطیٰ میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کو تیز کر سکتی ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ الٹا ہو سکتا ہے، یعنی مزید ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تنبیہ انہوں نے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایران پر جو حملہ آور ہوئے ہو غیر قانونی طور پر، اس سے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور جو ہے وہ ایٹمی دوڑ کی طرف جا سکتے ہیں، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔